الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ فتح کے بعد سورہ حجرات ہے، اور سورہ حجرات یہ مدنی صورت ہے. اس صورت کے اندر 18 آیات اور 2 رکوع ہیں. حجرات حجرہ کی جمع ہے، اور حجرہ گھر اور کمرے کو کہتے ہیں. چونکہ اس صورت کے اندر ان بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناواقف اور ناآشنا ہونے کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں ان کمروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور حجروں کے باہر سے آ کر کے آوازیں دیا کرتے تھے. اس لیے اسے سورہ حجرات کہا جاتا ہے. چونکہ اس صورت میں مکارم اخلاق کا بھی بیان ہوا ہے، تو اس لیے اسے سورۃ الاخلاق اور آداب بھی کہا جاتا ہے. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 49 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے. اس صورت کے اندر ان الذین ینادونک من وراء الحجرات سے اس صورت کا نام سورہ حجرات جو ہے وہ لیا گیا ہے. اور اس صورت کا زمانہ نزول روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجری 9 ہے، کہ ہجری 9 میں یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت کے اندر مسلمانوں کے تعلق کی نوعیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ہونی چاہیے، اس کا ذکر فرمایا گیا ہے. اور افواہوں اور ہر کس و ناکس کی خبروں کو بغیر تصدیق اور شہادت کے اس کے اوپر اعتبار کرنے سے منع فرمایا گیا، اور اس کے مفاسد کا ذکر کیا گیا ہے. ایسے ہی مسلمانوں کے آپس میں کسی سبب سے جنگ اور لڑائی ہونے کی صورت میں، ناراضگی کی صورت میں صلح صفائی کرا دینے کا حکم دیا گیا ہے. اور اصلاح معاشرت اور حسن معاشرت کے سلسلے میں چند احکامات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے خطاب فرمایا ہے. اور ابتدا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا ہے. وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لے تو اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کرے. یوں ہی عملی زندگی میں فرمایا کہ کتاب اور سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے جو ہے وہ مسلمانوں کو خود
نہیں کرنی چاہیے۔ جن معاملات کا فیصلہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہو اور ان معاملات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ طلب نہ کیا ہو تو ان میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اور پھر اس میں بحث و مباحثہ کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ جیسے قبیلہ تمیم کے وفد کے امیر بنانے کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلے حضرات شیخین کے مابین بحث ہوئی تھی، اس وقت یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کریں۔ فرمایا کہ یہ حکم جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھا، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد آج بھی مسجد نبوی کے حدود میں یہی حکم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آواز اونچا کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں، وہ ضائع ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایسے بے صبر لوگ جو آپ کے حجرے کے باہر آ کر کے آپ کو آوازیں دیا کرتے ہیں کہ یا محمد اخرج علینا، فرمایا کہ یہ بے عقل ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ذرا صبر کریں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے کمرے سے باہر تشریف لے آئیں۔ اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے اس صورت کے اندر مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ افواہوں کے اوپر کان مت دھرا کرو، اور اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر لے کر کے تم تک آئے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتا ہے، لڑائی جھگڑے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے سمجھایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں کسی وجہ سے لڑ پڑیں، برسر پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور پھر ذکر فرمایا گیا کہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، اس لیے کہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ وہ کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی رنگت سے ان کا تعلق ہو، خواہ وہ گورے ہوں یا کالے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، سب کے سب اہل ایمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشی اعتبار سے ایسی خرابیوں کا اور برائیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے کہ جب وہ اسے حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ یہ تمسخر مت اڑائے،
جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو۔ دوسری برائی یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ اور تانا مت دو اور ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ اور تیسری برائی یہ ہے کہ کسی کو ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ، برے ناموں کے ساتھ نام بگاڑ کر کے کسی کو مت پکارو۔ چوتھی برائی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں فرمایا کہ بدظنی نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ فرمایا کہ کسی کے متعلق بدگمانی مت کرو۔ اللہ کے نبی نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ پانچویں برائی یہ بیان فرمائی کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا یہ بھی کسی ایماندار کے، کسی مسلمان کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں کہ اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، فرمایا تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں مت لگو۔ جو ایسا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر رسوا فرما دے گا۔ چھٹی معاشرتی برائی جس سے ان آیات میں منع فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی اور فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا۔ غیبت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثال بیان فرمائی ہے کہ جس سے ہر سلیم الطبع انسان نفرت کرتا ہے۔ فرمایا غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا مسلمان بھائی ہے، اور وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے جس کے اندر عام طور پر ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب، نسب، مال اور دولت کے اوپر فخر اور غرور کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی اور واضح کر دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا کہ قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ، نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے ہاں مکرم، محترم اور محبوب نہیں بناتی۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف تقوی ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عار اور آبا پر تفاخر کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ بس دو ہی قسم کے ہیں، فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک، متقی اور اللہ رب العزت کے ہاں معزز ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں شقی اور ذلیل ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے
زیادہ معزز وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تم میں تقوی والا ہے۔ اور آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں کے اندر پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی کے اوپر آمادہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک